السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر کے رویے کی وجہ سے آج اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ میں نے اس کی خوشی کی خاطر اس کا ڈنر تیار کرنے میں پورا دن لگا دیا ہے۔ اتنی تک چکی ہوں، اس نے کھانا تو دور کی بات ہے، اس نے ٹیسٹ تک نہیں کیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ سے کوئی آج اس نے بات کی ہے، الٹا بات پہ لڑ رہا ہے۔ میں بھی تو اس کی آدھی بات پر اپنوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ آ گئی ہوں اور یہ بھول چکا ہے۔ وہ بلک کر رو رہی تھی۔ وہ پہلی بار سمر کے بدلتے رویے سے اتنی ہرٹ ہوئی تھی۔ سمر نے جس طرح اس سے بات کی تھی اس پر اس کا بہت دل دکھا تھا اور غصہ بھی بہت آیا تھا، لیکن اس بات کو وہ اور بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، اس سے غصہ ہو، ورنہ تو وہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بے وجہ غصہ دکھائے۔ اس لیے وہ اسے بھول کر سمر کی طرح نارمل رہنا چاہتی تھی، جیسے وہ اس کی کسی بھی بات پر پہلے ناراض ہوتا اور پھر خود ہی ایسے نارمل ہو جاتا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ کافی دیر وہ اس کے باہر آنے کے انتظار کرتی رہی، پھر خود ہی اس کے روم میں آ گئی۔ سمر اب تک بیڈ پر الٹا سیدھا سویا ہوا تھا اور بہت گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے سونے کا ڈھنگ دیکھ کر وہ بغیر ہنسے نہیں رہ سکی، اور وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ایک رات اس کے سونے کا ڈھنگ اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بلکہ بھوگتا بھی ہے۔ وہ اس کے سرہانے جھک کے ذرا زور سے بولی، لیکن سمر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اٹھو، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اس کے مزید قریب ہو کر وہ زور سے بولی، لیکن اس نے نیند میں ہی چہرے پر بازو رکھتے ہوئے کان کو ڈھک دیا۔ جنت نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ لوگ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں، لیکن یہ تو شاید پورا استبل بیچ کر سوتا ہے۔ جنت نے اس کے پیروں کی طرف بیٹھتے ہوئے کمفر اس کے پیروں سے ہٹایا اور تلووں پر انگلیاں گھماتے ہوئے اسے گدگدی کی۔ سمر نے تھوڑی سی ہلچل کی، وہ رک گئی، لیکن پھر دوبارہ اسی طرح گدگدی کی۔ سمر نے اپنے دونوں پیر اوپر کھینچ لیے اور کمفر میں اس طرح لپیٹ لیے کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دیکھا اور اٹھ کر واپس جانے لگی، لیکن پھر رک گئی اور اپنے گلے میں لپٹے دوپٹے کے کنارے کو اس کے کان کے اوپر ہلانے لگی۔ سمر کو گدگدی ہونے لگی تھی اور وہ ہاتھ سے کان سے لانے لگا۔ جنت نے دوپٹہ ہٹا لیا۔ سمر نے جیسے ہی ہاتھ کان سے ہٹایا، جنت نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور سمر نے ایک دم سے دوپٹے کو پکڑ لیا، زور سے کھینچا تاکہ سائیڈ میں پھینک سکے۔ جنت کے گلے میں دوپٹہ لپٹا تھا، اس نے کھینچنے پر وہ چیختے ہوئے اس کے اوپر گری تھی۔ اس کی آواز سے سمر کی آنکھ کھل گئی تھی اور اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس کے گلے میں دوپٹہ اتنا ٹائٹ ہو گیا تھا، سانس رکنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ سمر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دوپٹہ چھوڑو، جنت نے بمشکل آواز نکالی اور سمر نے اپنے ہاتھ سے لپٹا دوپٹہ چھوڑ دیا اور جنت نے سکون کی سانس لی۔ سمر نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو جنت نے سر ہلا دیا۔ سمر کو رات والی بات یاد آئی تو اس نے جلدی سے ہاتھ ہٹا دیا اور پیچھے ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ اب وہ جنت کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ روز تو جلدی ریڈی ہو کر آفس چلے جاتے ہو، آج اٹھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے کیا؟ جنت نے محسوس کر لیا تھا اس کے بدلتے انداز کو، پھر بھی اپنے لمحے کو اور لہجے کو نارمل رکھنا چاہتی تھی۔ بولا آج سنڈے ہے، آفس نہیں جانا مجھے۔ اچھا تو پھر آج کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ سمر نے جواب دینے کی بجائے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ جنت کو بہت دکھ ہوا، مگر پھر بھی وہ نارمل رہی۔
آج میرے ایک فرینڈ کی ویڈنگ سیریمنی ہے، تو پہلے وہاں جائیں گے، اس کے بعد وہاں پاس میں سینٹ جیمز پارک ہے۔ وہ بنا دیکھے بات کر رہا تھا۔ اوکے، تو میں جا کر ریڈی ہو جاؤں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ سیکنڈ رکی، پھر پلٹ کر جانے لگی، لیکن وہ جا نہیں پائی کیونکہ سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ جنت نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، بہت سنجیدگی سے اس کا ہاتھ دھیرے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سوری، کل رات میں نے تم سے بہت ریوڈلی بات کی، وہ رکتے ہوئے بولا، اور جنت نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے لگا کہ وہ زیادہ دیر سمر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ اٹس اوکے، وہ بہت دھیرے سے بولی، بنا اس کی جانب دیکھے۔ میں تھوڑا اپسیٹ تھا، اس لیے ایسا بول دیا۔ سوری۔ اس نے اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اسے سوری کہا، صرف اس لیے کیونکہ اسے لگا جنت کو اس کا غصہ بہت ہرٹ کر رہا ہے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کبیر سے کیوں بات کی، تو بنا جانے وہ اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جنت یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے ہمیشہ ہی سمر کا یوں دیکھنا بہت کمزور بنا دیتا تھا۔ اس کی انگلیوں پر جب اسے سمر کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا، تب اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جلدی سے اٹھ گئی۔ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، وہ بولی۔ وہ بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں چرچ سے نکل کر ابھی پارک پہنچے تھے۔ چاروں طرف گھاس کے میدان اور درمیان میں صاف چھوٹا سا راستہ۔ ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جسے دیکھ کر اس کی تعریف کرنے کو دل نہ کرے۔ وقت تو دوپہر کا ہی تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے شام کا سا سما محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں کا ہجوم وہاں بھی کم نہیں تھا، لیکن زیادہ تر لوگ کپل ہی دکھائی دیتے تھے۔ شاید اس لیے کیوں کہ وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا۔ ایک طرف پلے ایریا تھا جو بچوں کے کھیلنے کے لیے تھا، وہاں کچھ لوگ تھے۔ سمر اسے پارک کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن وہ اسے سن کم رہی تھی اور اس جگہ میں زیادہ کھوئی تھی۔ جھیل کے قریب آ کر وہ رکے تھے اور یہ منظر وہاں کا سب سے بیسٹ تھا۔ جھیل کی اس پارکنگ میں پلیس اور لندن آئی کا نظارہ کرنا، اور جھیل میں تیرتے پرندے جو کبھی کنارے پر اور کبھی جھیل کے اندر ریسٹ ایریا کا بورڈ جہاں لگا تھا، وہاں پورا ہرا میدان اور بڑے بڑے پیڑ تھے، اور لوگ کہیں پیڑ کے سائے میں، کہیں کھلے میدان میں، تو کہیں کرسیاں لگائے موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ سمر ایک بڑے سے پیڑ سے لگ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو جنت اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی، تھوڑے فاصلے پر، لیکن اب اسے عجیب سا لگ رہا تھا وہاں، کیونکہ جہاں بھی نظر جاتی ایسا منظر دیکھنے کو ملتا کہ نظریں خود جھک جاتی۔ وہاں کا ماحول بہت ہی عجیب اور نیا تھا۔ جنت کے لیے ان سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے ایک لڑکا لڑکی کو کس کرتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے دوسری جانب رخ کر لیا، اور دوسری جانب بھی ایسا ہی کچھ منظر تھا۔ کیا ہوا؟ سمر نے اس کی بے چینی کو نوٹ کیا تو فون سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو وہ چپ رہی، لیکن سمر نے پھر سے بولنے کا اشارہ کیا۔ کیسے لوگ ہیں جہاں کے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں، سرے عام دنیا کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ اب جھجک کر منہ پرے کر کے بولی، تم کیوں اتنی اریٹڈ ہو رہی ہو؟ جو کر رہے ہیں آپس میں کر رہے ہیں، سمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو ان کی سائیڈ لوگ ہیں، کیونکہ تم بھی تو انہی میں سے ایک ہو، تمہیں کیوں غلط لگے گا؟ اب وہ اس پر ہی بڑک گئی۔ لیکن اس میں غلط ہے کیا؟ وہ پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، تو کیا ایسے سب کو دکھا کر پیار کرنا ضروری ہے؟ وہ تو نہیں دکھا رہے، تم دیکھ رہی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرایا اور جنت نے اسے گور کر دیکھا،
پیار کرنے والے کسی کے دیکھنے سوچنے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو صرف اپنے پارٹنر سے مطلب ہوتا ہے۔ پیار ایسا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جی کرے شروع ہو جاؤ، کوئی پرائیویسی نہیں، کوئی فیلنگ نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ سمجھا تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت سامنے۔ پیار میں رسپیکٹ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پہلے اظہار ہوتا ہے اور پھر ظاہر۔ کسی رومانٹک ہندی گانے پر ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنا، اس سے کہیں زیادہ رومانٹک اور ٹچی ہوتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی رہی، اور جب سمر کی جانب دیکھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کیا بول رہی ہے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ یہ اپنے اختتام کو پہنچتے پہنچتے یہ مزید زیادہ ہی انٹرسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ کو جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجیے، کیونکہ ہم اتنی محنت کر کے آپ کے سامنے ویڈیو لاتے ہیں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ اور پھر ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور پھر ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے ناول اور انٹرسٹنگ سٹوریز اور اس طرح کی چیزیں جس سے آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتی رہے، تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ کو ہمارے نیکسٹ والے ایپیسوڈ آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔